بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 111 سے ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کرتے، اتارتے ان کے اوپر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور سب چیزیں ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی، جمع کر دی جاتی۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ اس کے باوجود نہ مانتے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہے۔ یہ پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھا اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ جو انکار کرنے والے تھے ان کے اس مطالبے کا جواب دے رہے تھے کہ جو بار بار کرتے تھے وہ کہ بھائی اگر آپ نے ہم سے اپنے پیغام کی سچائی کو منوانا ہے تو پھر آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں کہ جس کو دیکھ کر ہم حیران رہ جائیں اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ حق ہے، مگر ایسے ہی آپ کی باتوں سے تو نہیں ہم مانیں گے۔ تو وہ ہم نے آیت 109 میں پڑھا کہ وہ قسمیں کھاتے تھے بڑھ چڑھ کر کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو لازماً مان لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس بات سے بعض مسلمان متاثر بھی ہوتے ہوں گے، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی آخر اس میں کیا رکاوٹ ہے، وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، یہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تو جواب دیا وہاں کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، ویسے تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ آ جائیں گی تو اس کے باوجود نہیں مانیں گے۔ اور اگلی آیت جو آخری آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اصل میں جب وہ ان نشانیوں کو بھی دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ایسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان لانے کے معاملے میں ایک قانون، ایک طریقہ، ایک اصول طے ہے۔ ایمان لانے کا ایک پروسیس ہے۔ وہ پروسیس یہ ہے کہ آپ اگر واقعی جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے جو اللہ کے پیغام کی سچائی پیش کی جاتی ہے آپ کو یا سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ سچائی آپ کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، وہ آپ کا دل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سچ ہے، یا آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب مل جاتا ہے، آپ مان لیتے ہیں، الجھن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ طے کیے ہوئے ہے کہ میں نہ مانوں، مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو منوا نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ذات ہے، اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ
کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، جس امتحان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی حق پسندی کو آزما رہا ہے، اس کو امتحان میں ڈال رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نشانی آ جائے اور وہ اس کو مان لیں گے. اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ اگر ہم اتارتے ان کے اوپر فرشتے، یعنی ان کو نظر آ رہے ہوتے، فرشتے تو اترتے ہی ہیں لیکن ایسے اترتے کہ ان کو نظر آتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں وہ ان سے کلام کرتے، اور ہم ان کے سامنے ہر طرح کی چیز کہ جس کی وہ فرمائش کر رہے ہیں سامنے لے آتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں اللہ چاہتا. اس لیے کہ اللہ نے وہ طریقہ طے کیا ہوا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَجْهَلُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت میں مبتلا ہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے اے ایمان والو، تم اس معاملے میں اپنے آپ کو خامخواہ پریشان نہ کرو، اپنا کام کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح سے ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطانوں کو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یعنی یہ جو تم کو اس وقت مخالفت درپیش ہے، یہ مخالفت کوئی تمہارے ساتھ ہی انوکھی مخالفت نہیں ہے، یہی طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے دشمن بنایا شیطانوں کو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. ہم نے بنایا یعنی ہمارا قانون یہ ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ یہ میرا قانون ہے اور یہ میرے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، تو اس کو یوں بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے تو اللہ ہی کر رہا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں تو اللہ کر رہا ہے. اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں گمراہ کرتا ہوں اور میں ہدایت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو قانون طے کیا ہے اس کے مطابق بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، یعنی ہم نے یہ قانون طے کیا کہ لوگوں کو آزادی ملے، ہمارے پیغمبر آ کے دعوت دیں، ان لوگوں میں سے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پھر ان کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ جو آزادی ہم نے دی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ اصل میں ہم نے دی ہے، اس لیے ہم نے دشمن بنائے، یہ اس کا مطلب ہے. اس سے یہ صاف معلوم ہوا اس آیت سے، جو ہم بات پہلے بھی جانتے ہیں، کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے. یعنی انسانوں میں سے جو لوگ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر برائی کو، گمراہی کو عام کرتے ہیں، لوگوں میں مقبول کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے متاثر کرتے ہیں، وہ شیطان ہے. جیسے جنات میں سے جو ہمارے اندر داخل ہو کے اثر انداز ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے پر القاء کرتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے پر فریب باتیں. غرورا دھوکہ، دھوکہ دینے کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں زخرف القول، جو پر فریب ہوتی ہیں، جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں،
جو آدمی کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ شیاطین چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں، یہ ان کا ایک وصف ہے کہ ان کی پریزنٹیشن بہت زبردست ہوتی ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خیال کرتا ہے کہ کیا کہنے ہیں، اور کرتے کیا ہیں، دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ معلوم کیسے ہوگا؟ اپنی عقل کو استعمال کر کے، خدا تعالیٰ کے پیغام کو وہ اہمیت دے کر کہ جو پیغام اس نے ہم پر نازل کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ نہ کرتے۔ یعنی یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اس دنیا میں امتحان کی غرض سے لوگوں کو آزادی دیے ہوئے ہے، اس آزادی کے نتیجے میں لوگ ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں، برائی کے علم بردار بن جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکے کے نتیجے میں گمراہی کی طرف وہ لاتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو روک دیتا۔ تو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو انہیں اور ان کے دھوکے بازیوں کو، افترا پردازیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو اسی پر رہنے دو، اس پر پریشان نہ ہو، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو خامخواہ ذہنی کوفت اور اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہونا ہے، یعنی جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو تمہیں اس میں کیا پریشانی ہے؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہونے دیتا، تو اگر وہ نہ ہونے دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، پھر میں اور آپ جانور ہوتے، ہم لوگ پتھر ہوتے، پہاڑ ہوتے، ہم با اختیار مخلوق نہ ہوتے، پھر ہمارے لیے اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ، ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو میرے انعام اور میری جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کرتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ بنے، اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کریں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ اس کے نتیجے میں تَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مائل ہو جائیں دل اس کی جانب ان لوگوں کے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی جب یہ زخرف القول، بڑا ہی اٹریکٹیو ملمع سازی کی ہوئی باتیں، بہت امپریسو لیکن انتہائی دھوکے باز، دھوکہ دینے والی چیزیں، یہ ہم نے کیوں کی؟ ہم نے یہ اس لیے کی کہ ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ڈرامہ بازی سے تو سبھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور جو ہر طرف کی بات کو سنتا ہے، وہ اپنی عقل سے، اپنی حق پسندی سے صحیح بات تک پہنچ جائے، اور جو ایسی ہے، جو چیزیں اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، خواہشات کو پورا کر رہی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والا ہو تو وہ وہاں چلا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ آخرت کو، قیامت کو مانتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، تو پھر آپ صرف ظاہری ڈھکوسلے، ملمع سازی، شور شرابے سے متاثر نہیں ہوں گے، پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بات کی اصل حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ زور و شور، غوغے پر آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دلیل کیا ہے، اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اسی وقت آ سکتا ہے، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے جواب دینا ہے، میں کسی شخص پر الزام لگا رہا ہوں،
میں ایک حق بات کو ماننے کا فیصلہ کر رہا ہوں، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، تو پھر انسان ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے جو محض سنسنی پیدا کرتی ہیں، جو محض انسان کے اندر تھرل پیدا کرتی ہیں، ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہیں، بلکہ وہ تہہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہوگا نا کہ جب یہ کشمکش ہوگی اور لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوں گے، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، اور جو مانتے ہیں وہ سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے حق پرست ہونے کو ثابت کریں گے اپنے صحیح رویے سے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے دیا تاکہ وہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ راضی ہو جائیں اس سے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو انہوں نے کمائی کرنی ہے کر لیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو گل کھیلنے ہیں وہ کر لیں جو کرنا ہے، ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تاکہ اس دنیا کی زندگی میں وہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ حق پسند نہیں ہیں، وہ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے سچائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے لیے شور شرابہ، اونچی اونچی آوازیں، دھوکہ دینے والی باتیں جو ان کے اندر تھرل پیدا کرتی ہیں، ایکسائٹمنٹ، سطحی طور پر صرف سپرفیشل، انہی کی اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے لیے کیا ہے، سو اے ایمان والو تم اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو اب اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں ان سے، ان مکے والوں سے، جن کے سامنے یہ پیغام پیش کیا کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں شروع سے بیان کر رہا ہوں، مکے کے لوگوں کو دعوت کی سورہ۔ تو مکے والوں کو جب یہ دعوت ملی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جھگڑے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کنفرنٹ کرنا شروع کیا، اور آپ ان کو کہنا شروع کیا کہ یہ تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو؟ ہم جو صدیوں سے بات مانتے چلے آ رہے ہیں اس بات کا انکار کرنے کی دعوت دے رہے ہو؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ افا غیر اللہ ابتغی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو، تو کیا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مانوں، اپنے دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا مانوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے ہر چیز کی تفصیل کے لیے، یعنی دین اور شریعت کے معاملے میں یہ کتاب ہے کہ جو تفصیل بیان کرتی ہے۔ انزل الیکم الکتاب مفصلا، یہ جو بات بیان کی گئی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام، اللہ کے دین، اللہ کے راستے کی کتاب ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا تعلق اللہ کے دین سے، یعنی اس میں آپ نے دنیا کیسے بنانی ہے، گزارنی ہے، اس کے فیصلے نہیں بتائے، سوائے اس کے کہ جو اخلاق دین سے متعلق ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سواری کیسے چلا کر بنانی ہے، وغیرہ وغیرہ، علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جو تفصیل ہے۔ آگے چل کے یہ الفاظ میں آئیں گے تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز یعنی دین سے متعلق، دین میں جو اہم معاملات ہیں ان کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہ کتاب آ جانے کے بعد اس کے باوجود بھی تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں کسی اور سے یہ پوچھوں کہ دین میں صحیح بات کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ
دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نئی نئی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں، آپ وہ بات مانیں کہ جو بات مشہور ہے، جو ہمارے لوگ کہتے ہیں، جو مذہب کو ماننے والے کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ غیر مذہبی لوگ تھے، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کا نام لینے والے لوگ تھے۔ ان کے نام پر وہ اپنے دین مذہب کے ساری بدعتوں اور شرک کو پیش کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے لوگ غلط ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کو چھوڑ کر ہم آپ کی بات کو مانیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، میں اللہ کو فیصلہ کن اتھارٹی کے طور پر چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی یہ پیغام بالحق، بالکل حق، سچ، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں پر کان نہ دھرو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی وہ اچھے اہل کتاب بھی دے رہے ہیں کہ جن کے پاس اس سے پہلے کتاب موجود ہے، جس میں اس کتاب اور کتاب کے لانے والے پیغمبر کے آنے کی پیشنگوئیاں موجود ہیں۔ تو تم اے مسلمانوں ان لوگوں کے شور، ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور یہ جان لو کہ تمہارے رب نے سچائی اور انصاف کے ساتھ بات پوری کر لی، یعنی ان لوگوں کو بات پہنچانے کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہارے رب نے جو بات ان کو بتانی تھی وہ پوری سچائی کے ساتھ ان تک پہنچا دی ہے، اور انصاف کے ساتھ بات پوری کر دی ہے۔ ان کو سمجھانے میں، ان کو بات پہنچانے میں، اس کے حق ہونے کے معاملے میں جو جو دلائل درکار تھے وہ سب کچھ اس نے بیان کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی جانب سے کوئی کوتاہی کمی نہیں ہوئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، تمہارے رب کے کلمات کوئی نہیں بدل سکتا۔ کلمات یعنی اس کے فیصلے، یعنی جس طرح سے وہ دنیا کو چلا رہا ہے، جس قانون پر، وہ نہیں بدلے گا۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ طے کیا ہوا ہے قانون کہ جو لوگ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں وہی سچائی کو مانیں گے، جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانیں گے، چاہے تعداد میں وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے ماننے والے تعداد میں کتنے کیوں نہ کم ہو۔ اللہ کا کام، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بات کو پوری طرح سے پہنچا دے، وہ بات سچی ہو، وہ بات انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، نہیں کرتے نہ کریں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یعنی وہ ان لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، اور وہ ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، اور تمہاری پرفارمنس کا بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کو نہ کوئی جلدی ہے اور نہ ہی اس کو اس مخالفت سے کوئی گھبراہٹ ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم ان کی بات مانو گے، اکثر ان لوگوں کی کہ جو اس وقت سرزمین میں ہیں، یضلو کا، تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یعنی جن لوگوں کو یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو گمراہی میں مبتلا ہیں،
یہ اگر تم نے ان کی بات ماننی شروع کر دی تو وہ تو تم کو بھی گمراہ کر دیں گے. یعنی یہاں معاملہ اکثریت کی بات ماننے کا ہے ہی نہیں کہ جی اکثر لوگ جو ہیں وہ چونکہ دین کے معاملے میں ایک بات مان رہے ہیں تو آپ بھی ان کی بات مان لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ تو آپ کو بھٹکا دیں گے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ صحیح دین کیا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ابھی بھی اگر آپ فرض کیجئے کہ مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں تو اکثریت اس وقت عیسائیت کی ہے، کرسچینٹی. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اکثر کی بات ماننی ہے مذہب میں تو کی بات مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے معاملے میں یہ بات ایسے نہیں رکھی ہے کہ جی چونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی مان لیں. اس آیت کو اور اس طرح کی آیات کو لے کے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل ایک غلط ایک دلیل ہے ایک ایسی بات سے کہ جو اس مقصد کے لیے کہی ہی نہیں گئی. جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے نمائندے کو پروپوز کرتے ہیں کہ وہ معاملات چلائیں اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں. پیغمبر موجود ہوتے تو پیغمبر کی بات مان لی جاتی، لیکن وہ موجود نہیں ہے تو اب ہم کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے معاملات کو چلانا ہے. اور اللہ نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوں. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اور وہاں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اکثریت میں آ جائے یا کوئی قانون بن جائے تو وہ اللہ کی طرف سے آخری حد ہے، آخری حق ہے، سچائی ہے. نہیں، وہ انسانوں نے اپنے معاملات کو طے کیا ہے. یہی طریقہ ہے معاملات کو طے کرنے کا. یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ زور دے رہے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اس لیے کہ ہم ہیں کہ جو اکثریت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اکثریت کی بات مانی جو اس وقت زمین میں ہے، جو تمہارے علاقے میں ہے، تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن، اصل میں کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں فالو کر رہے، یہ نہیں پیروی کر رہے کسی چیز کی مگر محض وہم و گمان کی. تیر تکے چلا رہے ہیں، اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. کوئی ان کے پاس ڈیفینٹ نالج نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں ہے. یہ تو اصل میں ایسے ہی خواہ ایک بات ادھر کی سنی ایک بات ادھر کی سنی اس کو بیان کر رہے ہیں. حق کے معاملے میں یہ بس ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں. ان ربک هو عالم، یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن نفسہ، کہ کون ہے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پانے والے، جو سیدھی راہ پر ہیں. یعنی وہ ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ کس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور کون گمراہ ہوا. ہدایت اور گمراہی کا تعلق اکثریت یا اقلیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو صحیح رویے سے ہے، اس بات سے ہے کہ کون ہے کہ جو سچائی کو ماننے کے لیے آمادہ ہیں اور اس کو ماننے کے معاملے میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں. اس وجہ سے اس معاملے میں تم اپنے آپ کو پریشان مت کرو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، چنانچہ تم کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم، اگر تم بآیاتہ، واقعی اس کی آیات پر، مؤمنین،
ایمان لانے والے. یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو اللہ کا پیغام